اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، تو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کروں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی 55 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے چوتھے آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری امت مسلمہ کا اجماع ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور تقریباً 200 احادیث ایسی ہیں جس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی ہی تفصیلات بتائی ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں، بہت سارے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر نبوت کے دعوے کیے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا مشہور نام خبیث ترین انسان جو امت مسلمہ کے لیے 100 سال سے ناسور بنا ہوا ہے، جس نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا، ساری امت مسلمہ کے لیے ناسور بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، ان کی والدہ کی شان میں، ان کی نانی کی شان میں ایسی گستاخیاں کی ہیں اور ایسی بدزبانی کی ہے، اور ایسی جو بات انہوں نے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ ایک عام آدمی تو کجا بدترین سے بدترین آدمی بھی ویسی زبان استعمال نہیں کر سکتا جیسی زبان غلام محمد قادیانی نے استعمال کی ہے، اور نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے، جن میں سے یہودی ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ اور بدکار کہہ دیا۔ قرآن نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، جس کی طرف اللہ نے القاء کیا، روح کو القاء کیا، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، ولیہ ہیں، پارسا ہیں، نیک اور زاہدہ ہیں۔ تو یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایسی گستاخی کہ ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ اس کے بیچ میں جس کو راہ اعتدال کہتے ہیں، بیچ میں مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں اور نہ تو خدا کے درجے تک ان کو ہم پہنچاتے ہیں، بس ان کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کی روح مانتے ہیں، اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، اور ساری امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو یہودیوں نے پھانسی پر لٹکایا، کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو سولی دینے دیا اور نہ تو پھانسی پر لٹکانے دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا۔
قیامت سے پہلے پہلے جو علامات بتائی گئی ہیں، جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا کے اندر آمد بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے جب دجال ساری دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا، بہت سارے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، یہودی عیسائی سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تو ان کو قتل کرنے کے لیے مہدی علیہ السلام شام کی جامع مسجد میں میٹنگ کر رہے ہوں گے، مشورے کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ اسی درمیان میں عصر کے وقت اور غالباً فجر کا وقت بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مشورہ کر رہے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور مینارے پر سے ان کو سیڑھی کے ذریعے سے دو فرشتوں کے سہارے سے ان کو زمین پر اتارا جائے گا، اور ان کا چہرہ اتنا حسین اور خوبصورت ہوگا، بڑے بڑے لمبے بال ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے آئے ہیں۔ جب ایسا جھٹکا ماریں گے ایسا تو ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ جب نیچے نازل ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، تو حضرت مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے حضرت آپ نماز کی امامت کیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، نہیں نہیں میں نہیں کروں گا، آپ ہی کیجئے۔ اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد دجال کے قتل کا مکمل پروگرام ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد میں، جو بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں ایک مقام ہے، مقام لد، اور ابھی بھی یہ مقام ہے، اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد 40 سال تک دنیا کے اندر اسلام کو قائم کریں گے، نظام مصطفیٰ، نظام الہی کا قیام عمل میں لائیں گے، اور 40 سال میں اتنی خوشحالی دنیا کے اندر آئے گی، اتنی خوشحالی، اتنی خیر و برکت نازل ہوگی کہ زمین دفینے کو نکال دے گی، زمین سے خزانے نکل جائیں گے، اور اتنی برکت ہوگی، ایک ایک بکری کے دودھ میں پورا قبیلہ پیے گا، اور ایک ایک انار میں ایک ایک خاندان انار سے کھائے گا، اور انار کے چھلکے پر اس کو پھیلا کر کے لوگ بیٹھیں گے، اتنا بڑا چھلکا ہوگا، اتنی خیر و برکت نازل ہوگی۔ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرائیں گے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کفار کا، مشرکین کا قتل کرا دیں گے، کوئی دنیا کے اندر نہیں ہوگا، سوروں کا قتل کرا دیں گے، دنیا کے اندر صرف اسلام ہوگا اور اسلام کے ماننے والے ہوں گے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرے مذہب کا ماننے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جب ان کا انتقال ہوگا تو ساری دنیا کے اندر پھر سے گمراہی پھیلے گی، خدا تعالیٰ کے نام لیوا نہیں رہیں گے۔ تو یہ نشانیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہیں، لیکن خبیث روئے زمین کا سب سے بدتر انسان، سب سے خبیث ترین انسان غلام محمد قادیانی، جو 1836 میں پیدا ہوا اور 1908 میں ان کا انتقال ہوا۔ انگریزوں نے ان کو تیار کر کے، یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، یہ سب سے پہلے تو مسلمان تھا، اس نے جو ہے معمولی تعلیم حاصل کی، کچہری میں انہوں نے نوکری کی، اس کے بعد انگریزوں نے دیکھا یہ بیوقوف آدمی ہے، ہمارے کام کا آدمی ہے، تو انہوں نے اس کو خرید لیا، خرید کر کے سب سے پہلے اس کو بہت زیادہ مشہور کیا، ہائلائٹ کیا، اور یہ جو ہے عیسائیوں سے مناظرہ کرنے لگا، اور آریہ سماجی سے مناظرہ کرنے لگا، کفار اور مشرکین سے مناظرہ کرنے لگا۔ جب یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہو گیا، مشہور آدمی ہو گیا، تو انگریزوں نے اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا میں مہدی ہوں، میرے اوپر وہی آتی ہے، پھر اخیر میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب میں عیسیٰ بھی ہوں، لیکن جو نشانیاں اور جو علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف کا جو ہے شہرہ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، نا انصافی، ظلم، تشدد یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر و برکت ہوگی، اور جو ہے اس قدر زمین خزانے نکال دے گی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ غلام محمد قادیانی منحوس
جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی موت، آخر میں یہ بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عبرتناک موت دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عبرتناک موت دی کہ لوگوں نے اس کو الگ کر دیا، منہ سے پخانہ نکلنے لگا، اور یہ بالکل ہیضے کی بیماری، ہیضہ کا بیماری بڑا خطرناک رہتا، اس کا جب پخانہ ہوتا اتنی بدبو اس کے اندر ہوتی ہے کہ قریب نہیں آتا کوئی۔ جب ان کا آخری وقت آیا، ہیضے کی بیماری ہوگی، پاخانے میں جا کر کے ان کو موت آئی۔ کیا کسی نبی کی ایسی موت آ سکتی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نبی تو اتنی مقدس ذات ہوتی ہے کہ اس کی اجازت سے ملک الموت اس کی روح نکالتے، اس کی اجازت کے بغیر موت اس کو نہیں آتی ہے۔ ملک الموت کو جب اجازت دیتے نبی تو اس کی موت آتی، لیکن یہ خبیث ترین انسان جو ہے بدترین انسان پاخانے کے اندر گیا اور وہی مر کر کے رہ گیا، اور مرنے کے بعد بھی منہ سے پاخانہ نکلتا رہا، پیچھے کے راستے سے بھی پاخانہ نکلتا رہا۔ پاکستان میں ان کا انتقال ہوا تو بھوسا وغیرہ ڈال کر کے اس کی لاش پر اس بھوسے کو قادیان کے اندر پہنچایا گیا، جو پنجاب کے اندر علاقہ مشہور علاقہ ہے، وہاں یہ پیدا ہوا اور وہیں ان کی قبر بنی۔ اور جو بھوسا ڈالا گیا تھا ان کی لاش پر، اس بھوسے کو انگریز حکومت نے آگ میں جلا دیا تاکہ کسی اور کو اس کی بیماری کا اثر نہ پہنچے، جیسا کبھی ہوا کرونا میں، اور اسی طریقے سے دوسری بیماریوں میں جو متعدی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو بھوسا ڈالا گیا تھا، اس بھوسے کو حکومت وقت انگریزوں نے جلا کر کے ختم کر دیا تاکہ کسی اور تک یہ بیماری نہ پھیلے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت سارے لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، تاکہ معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا عظمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان رسول نے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔